أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. سورۃ الشعراء کا یہ آخری رکوع کا پہلا حصہ ہے، رکوع نمبر 11، جو اگرچہ کہ خاصا طویل ہے لیکن اس رکوع کی ابتدائی 21 آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی. ان آیتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 192 سے اور یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 212 پر. ان جملہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد جو 14 آیتیں باقی رہ گئی ہیں اس میں صاحب قرآن کا تذکرہ فرمایا. اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ سورۃ الشعراء کا یہ حسن اختتام ہے. بہت ہی پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا اختتام فرمایا. اس سورت میں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ وہ پروردگار کا کلام ہے جو اس کے رسول پر نازل ہو رہا ہے اور لوگوں کا عالم یہ ہے کہ اس عظیم الشان کے کلام کے نزول کے باوجود کچھ معجزے مانگ رہے ہیں، نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس نمائندے اللہ کے اس رسول سے وہ عجیب و غریب مطالبے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تاریخی طور پر ان کو آئینہ دکھایا کہ نبیوں اور رسولوں سے جن لوگوں نے مطالبے کیے طرح طرح کے ان کا کیا حشر ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا. ان سارے رسولوں کے تذکرے کا جو مقصد رہا وہ مقصد یہی رہا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے یہ وہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے رسالت سے نوازا، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، وہ جب سچائی کی بات کرتے ہیں، حق کی طرف بلاتے ہیں، تو انسانوں کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کی بات تسلیم کریں، نہ کہ غیر معقول قسم کے مطالبے. اور ان غیر معقول قسم کے مطالبوں کا اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ پہاڑوں سے اونٹنی برآمد ہو جائے
تو ہم آپ کو رسول مانیں گے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو لازمی بات ہے اس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا. اس کا نتیجہ بڑا برا برآمد ہوا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نیرنگیوں کی اور نبیوں اور رسولوں کے ان معجزات کی قدر نہیں کر سکے، اور بالآخر وہ عذاب کے شکار ہوئے. کسی کے لیے زمین پھٹ گئی، زلزلہ آیا، کسی کے لیے آسمان پھٹ گیا، کسی کے لیے آگ کی بارش ہوئی، کسی کے لیے سیلاب و طوفان آیا، کسی کے لیے آندھی چلی. یہ مختلف اللہ تعالیٰ کے حکم تھے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے تھے جو منکرین پر، اللہ تعالیٰ کے باغیوں پر نافذ ہو کر رہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مایوسی سے بچانے کے لیے کہ ان واقعات سے انسان کے اندر مایوسی نہ پیدا ہو جائے، بار بار یہ بات ارشاد فرمائی. لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے. جب کبھی تم توبہ کرو گے اور اللہ تعالیٰ کے در پر حاضر ہو جاؤ گے تو ان ربک لہو العزیز الرحیم، تم اپنے مولا کو بڑا بخشنے والا پاؤ گے، بڑا مہربان پاؤ گے، بہت معاف کرنے والا پاؤ گے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے واقعے کے بعد اس آیت کو ارشاد فرمایا، اور مکرر بار بار یہ آیت آتی چلی گئی کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تاکہ بندے پروردگار سے جڑے رہیں، ان کے اندر مایوسی کی کیفیت پیدا نہ ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید ہی کے سلسلے میں بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو کہ اب اللہ کے رسول پر جب یہ کلام نازل ہو رہا ہے تو یہ بذات خود ایک معجزہ ہے، کسی دوسرے معجزے کا مطالبہ نہ کرو، وہی روش نہ اختیار کرو جو پچھلی امتوں نے اختیار کی تھی، اور اس غلط راستے پر چلنے کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. تو اس راستے پہ نہ چلو، بلکہ اللہ کے کلام پر غور کرو کہ یہ پروردگار کا کلام کس شان کے ساتھ نازل ہو رہا ہے، اس کلام کی کیا خصوصیات ہے، اس کی ایک ایک آیت معجزہ ہے. اور اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اپنے اندر 6000 سے زائد معجزے سمٹے ہوئے ہیں. عام طور پر آپ نے مقررین سے سنا ہوگا کہ قرآن مجید کی آیتیں 6666 ہے. یہ دراصل غلطی ہے کاؤنٹنگ کی، 6000 سے تو زائد ہیں آیتیں، لیکن 666 نہیں ہے. 6000 کو چلر آیتیں ہیں قرآن پاک میں. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہر آیت معجزہ ہے، تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے 6000 سے زائد معجزات نازل فرما دیے. تو اب اس کے بعد کوئی اور معجزے کا مطالبہ کرنا مکے کے منکرین کے لیے زیبا نہیں تھا. لہذا اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ یہ ابتدائی رکوع جن آیتوں کی آج تلاوت کی گئی 21 آیتیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا تذکرہ کیا ہے، قرآن مجید سامنے رکھ دیا انسانیت کے. اور پھر جو آیتیں بچ گئی ہیں جس پر کہ اس سورت کا اختتام ہوگا، ان آیتوں میں صاحب قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو رکھ دیا گیا. اب جب قرآن بھی اللہ کی کتاب بھی تمہارے سامنے ہے، صاحب قرآن جس پر اللہ کا یہ کلام نازل ہو رہا ہے وہ بھی تمہارے سامنے ہے، ان دونوں چیزوں کے بعد پھر ضرورت باقی نہیں رہ جاتی کہ کوئی انسان کسی اور بھی معجزے کا مطالبہ کرے. قرآن پاک کے سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ نازل کردہ ہے سارے عالموں کے رب کا. اور آپ اندازہ کیجئے اس میں اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کا لفظ ارشاد فرمایا. سورۃ الفاتحہ سے آپ سن رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین کا جو کانسیپٹ ہے اور رب العالمین کا جو تصور ہے، وہ آپ اندازہ لگائیے کہ جتنی انسانیت ترقی کر رہی ہے اتنا اس جملے کا، اس مفہوم کا، آیت کے اس جز کا مفہوم نکھر کر آ رہا ہے، اس کے معانی نکھر کر آ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لوگ ذرا سیدھے سادے تھے، سائنس کی اتنی زیادہ ترقی نہیں تھی. تو ان کے سامنے جب کہا گیا رب العالمین تو انہوں نے کہا کہ کئی عالم ہے، کئی عالم ہیں، کئی دنیایں ہیں. تو انہوں نے کہا ایک جن کی دنیا، ایک انسان کی دنیا، ایک فرشتوں کی دنیا، ایک جانوروں کی، حیوانات کی دنیا. لیکن دھیرے دھیرے ترقی ہوتی چلی گئی اور آج کی سائنس آپ کے سامنے جو دنیاوں کا عالم پیش کرتی ہے کہ اس کائنات میں،
اتنی دنیایں ہیں کہ کاؤنٹیبل نہیں ہے، ان کا شمار کرنا مشکل ہے۔ آپ کی یہ خود جو دنیا ہے، اور یہ جو دنیا ایک ممبر ہے، ایک عضو ہے، ایک رکن ہے ایک خاندان کی، جس کو سولار سسٹم کہتے ہیں۔ لیکن وہ سولار سسٹم کتنا چھوٹا ہے کائنات میں، جب سائنس والے اس کو کہتے ہیں کہ صرف ہماری اپنی یونیورس میں اور ملکی وے میں اگر آپ اس سورج کو اور اس سورج کے ارد گرد گھومنے والے ستاروں کو آپ دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ اتنے چھوٹے ہیں کہ ہماری دنیا، اگر اس کو آپ 1 روپے کا سکہ مان لیں تو ایسے اگر 1,00,000 سکے رکھیں تو جتنی جگہ لگے گی اتنا بڑا دنیا سے سورج ہے، 1,00,000 گنا بڑا ہماری دنیا سے خود سورج ہے۔ اور اس سورج سے ابھی اور لاکھوں گنا بڑے بڑے سورج اس پوری کائنات میں پائے جاتے ہیں، خود ملکی وے میں پائے جاتے ہیں۔ پھر ملکی وے مل کر جو کلاسٹر بناتے ہیں، پھر سپر کلاسٹر بناتے ہیں۔ اس کا عالم یہ کہ روشنی کی رفتار سے ایک صاحب اگر سفر کرنا شروع کر دیں تو آپ کے ملکی وے کو پار کرنے کے لیے ان کو 1,00,000 برس لگیں گے روشنی کی رفتار سے۔ تو آپ سوچئے اتنے عالموں کا جو پروردگار ہے، اس پروردگار کی جانب سے کلام نازل ہو رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ، عربی میں نزول کا لفظ بھی ہے، تنزیل کا بھی ہے، لیکن یاد رکھیے نزول کا لفظ بھی قرآن پاک میں استعمال کیا گیا ہے، لیکن تنزیل میں جو اہتمام ہوتا ہے، کوئی چیز بہت ہی توجہ کے ساتھ جب نازل کی جاتی ہے تو اس کے لیے تنزیل کا لفظ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ تنزیل اختیار فرمایا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ پوری کائناتوں کا جو تنہا رب اور مالک حقیقی ہے، اس کی جانب سے بڑے شان کے ساتھ، بہت ہی اہتمام کے ساتھ کلام نازل ہو رہا ہے۔ اس کو معمولی چیز نہ سمجھو۔ اس کے نزول کا انداز جو اللہ تعالیٰ نے اپنایا، نزل بہ الروح الامین، کہ آپ نے سنا ہوگا آج کل رمضان میں تذکرہ ہوتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو لوح محفوظ سے لیا، اور لینے کے بعد جو سفراہ فرشتے ہیں، سفراہ جو سفارت کرنے والے، اور کرامن بررہ بھی جن کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ان کی حفاظت اور ان کی نگرانی میں بیت العزہ ایک مقام ہے سماء الدنیا پہ بتایا گیا کہ وہ عرش کے نیچے کا ایک مقام ہے، وہاں پر یہ پورے کلام کو محفوظ کیا گیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کلام کا یہ نزول کر دیا رمضان کے مہینے میں، اور رمضان کی راتوں میں سے ایک رات کو جس کو شب قدر بھی کہا گیا، تو پھر اس کے بعد سے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے لگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر معمول کس کو کیا؟ نزل بہ الروح الامین، یہ کلام لے کر آ رہے ہیں الروح الامین، بہت ہی امانت دار فرشتہ، اور وہ ہے حضرت جبرائیل امین، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین، کہ وہ بہت طاقتور ہیں، اتنے طاقتور ہیں کہ ان کی طاقت کا تعارف کراتے ہوئے یہ روایتوں میں آیا کہ حضرت جبرائیل امین کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا قوم لوط کی بستی صدوم کو تباہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے اپنے 600 پاؤں میں سے ایک پر کے کنارے کو استعمال کیا اور اس بستی کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اتنی اوپر اٹھایا کہ سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ اہل آسمان ان بستی والوں اور ان کے جانوروں کی آواز سننے لگے۔ پھر وہاں سے اس کو پلٹ کر مارا تو وہ زمین میں دھس گئی اور بستی ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ حضرت جبرائیل امین کی طاقت، ذی قوت ارشاد فرمایا عند ذی العرش مکین، اور جو عرش والا ہے اس عرش والے کے پاس یہ بڑے پسندیدہ ہیں، معزز ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ مفاہیم ثم امین، وہ بڑے یعنی کنٹرول والے ہیں، ان کی بات سنی جاتی ہے، تسلیم کی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان فرمائی کہ حضرت جبرائیل کی بات کیسے سنی جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہر آسمان پر جب حضرت جبرائیل جاتے تو یہ کہہ دیتے کون، تو جواب میں کہتے میں جبرائیل اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کھٹ سے دروازہ کھلتا، راستہ بنتا چلا جاتا۔ تو یہ حضرت جبرائیل ہے جن کا کنٹرول ہے فرشتوں پر بھی، یہ وہ حضرت جبرائیل ہیں
جن کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی الامین، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت ارشاد فرمائی، وہاں بھی دوسرے مقامات پر ثم امین ارشاد فرمایا کہ امانت داری حضرت جبرائیل امین کی خاص صفت ہے۔ لہذا اللہ کا کلام جب لے کر آتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ خود فی نفسی ہی وہ امانت دار ہیں، تبدیلی کا سوال ہی نہیں، طاقتور ہیں، کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا، راستے میں آ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہی معزز ہیں، اللہ تعالیٰ کے معزز فرشتوں میں ہیں، لہذا کس شان کے ساتھ وہ اللہ کا کلام لے کر آتے تھے۔ اور پھر علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب اطہر پر یہ کلام نازل ہوتا تھا۔ اب آپ ذرا دیکھیں اس چین کو کہ عرش کے نیچے سے کلام آ رہا ہے، حضرت جبرائیل کے ذریعے سے آ رہا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں یہ محفوظ ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کس شان کا کلام ہے؟ یہ اس لیے ہے لتکون من المنذرین، کہ آپ بتا دیں جو اس کلام کو نہیں مانے گا، جو قرآن پاک کی مخالفت کرے گا، جو منکر ہوگا، ایمان قبول کرنے میں تردد کرے گا، اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، غلط راستے پہ وہ چلے گا۔ لتکون من المنذرین۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو جذبہ خیر خواہی اور شفقت تھی امت پر، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو جب پہنچاتے تو بہت فکر ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کو کیوں قبول نہیں کر رہے ہیں، کہاں ان کو شبہ ہے، کہاں یہ کنفیوز ہو رہے ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جس کے سلسلے میں یہ مشکوک سے ہیں۔ لازمی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہوتی تھی کہ اللہ کا کلام جبرائیل امین لے کر آ رہے ہیں، میرے سینے پہ نازل ہو رہا ہے، میں پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کر رہا ہوں، پھر بھی لوگ کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں۔ یہ فکر تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دامنگیر ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں ارشاد فرما دیا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے نبی، ایسا لگتا ہے اس فکر میں آپ گھل کر وفات کر جائیں گے کہ لوگ اللہ کے کلام کو کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں، لوگ اس کلام سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں، ایمان کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کا کلام پیش فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کلام کی کیا شان ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ کلام اتنا بلند ہے کہ وہ دنیا کے جو الفاظ ہے ان الفاظ کے پیرہن میں سمو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک زبان کو پروان چڑھایا، ایک زبان کو پروان چڑھایا، اور اس زبان کا نام بھی جو رکھا، آپ ذرا غور کیجئے، وہ خود ایک معجزہ ہے۔ عربی اس کا نام ہے، اس کی مخالفت میں لفظ عجمی آئے گا، ابھی آئے گا انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد۔ عربی کس کو کہتے ہیں، عجمی کس کو کہتے ہیں، ذرا ہم اس پر توجہ کر لیں تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ قرآن پاک کے نزول کے لیے پہلے سے ہی کتنا اہتمام کر دیا گیا۔ عربی جو نام ہے بامانہ ہے، جیسے اردو نام ہے اس کے پیچھے ایک معنی ہے۔ اردو کے معنی ہوتے ہیں ترکی زبان میں لشکر، چونکہ لشکر میں یہ زبان بولی جاتی تھی، جو ملٹری کے کیمپس ہوتے تھے وہ کئی لوگوں کے ملے جلے ہوتے تھے، کچھ اس میں افغانی، کچھ ترکی، کچھ ایرانی، اور پھر وہ انڈین سے بات کرنا چاہتے تھے تو مل جل کے ایک زبان وجود میں آ گئی، اس زبان کا نام رکھا گیا لشکری زبان یعنی اردو۔ لیکن اب ذہن غور ہی نہیں کرتا ہے، ہمارا منتقل ہی نہیں ہوتا۔ تو عربی زبان، عربی لفظ کا بھی ایک معنی ہے۔ عربی کے معنی ہوتے ہیں عربہ، عرب جب کہتے ہیں تو اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ صحیح طور پر اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا، اظہار خیال صحیح کرنا، تعبیر جس کو کہتے ہیں، تعبیر پر کنٹرول رہنا، بیان مکمل کرنا، اور ایسا بیان کرنا سامنے والا سن کر مفہوم لے لے، فصاحت ہو اس میں، بلاغت ہو، اور جو صلاحیت ہوتی ہے ترسیل کی، پیغام پہنچانے کی، میں اپنا خیال آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ صلاحیت ایسی ہو کہ اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، تو یہ اس کے لیے وہ عرب کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اور اس کے مقابلے میں جس کے اندر لکنت ہے، جو اپنی بات پوری طرح نہیں کہہ سکتا، جو اپنے خیالات کو دوسروں کو نہیں سمجھا سکتا، تو اس کے لیے عجمہ کہتے تھے۔ وہ عجمہ سے پھر عجمی بنا، اور ہم اب سمجھنے لگے کہ عربی ایک قوم ہے، عجمی ایک قوم ہے، جو غیر عرب ہوتا ہے وہ عجمی ہوتا ہے۔
لیکن عربوں کا جو استعمال تھا وہ فصیح زبان جو استعمال کرتا تھا وہ عربی ہوتا تھا، اور زبان صحیح جو استعمال نہیں کر پاتا تھا وہ عجمی کہلاتا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس زبان کا نام رکھ دیا، حالات ایسے ہو گئے عربی، وہ زبان جو بڑی واضح ہے، وہ زبان جو اپنا پورا مفہوم دیتی ہے، وہ زبان جس کی آوازیں بالکل صاف ستھری ہیں، علیحدہ علیحدہ ہے۔ یہ ساری چیزوں کی خصوصیات کی حامل یہ زبان پروان چڑھتی چلی گئی، ترقی کرتی چلی گئی، اور پھر وہ آپ دیکھیں گے کہ ہم یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ گویا سن بلوغ کو پہنچ گئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور عالم یہ ہو گیا تھا کہ بہت سے ملکوں کو، بہت سی سلطنتوں کو، بہت سے قبیلوں کو کنٹرول کر رہی تھی، متحد کر رہی تھی، ایکجا کر رہی تھی یہ زبان، اور اس کا مرکز بن گیا تھا مکہ مکرمہ۔ بڑے بڑے وہاں بازار لگتے تھے، اور دور دور سے لوگ حج کے لیے آتے تھے، اور وہ سب عربی بولتے اور سمجھتے۔ لہذا یہ سارے حالات کو اللہ تعالیٰ نے سازگار بنا کر قرآن مجید کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا کہ اس زبان میں ہم اپنا کلام نازل فرمائیں گے، بلسان عربی مبین، ایسی زبان میں جو بڑی وضاحت والی ہے، کھلی ہوئی ہے، جس میں کوئی تشنگی نہیں رہ جاتی، کنفیوژن نہیں رہ جاتا، جس کے کلام میں گنجلک نہیں ہے، تاکید نہیں ہے، یہ وہ زبان ہے جس میں ہم اپنے کلام کو نازل کر رہے ہیں، ایسا کہ ہر مفہوم اس زبان میں وہ سما سکتا ہے، اور ہر معانی زبان سے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام، اپنے احکام اور اپنے خطاب کو عربی زبان کے قالب میں عطا فرمایا، نازل فرمایا، ارشاد فرمایا بلسان عربی مبین۔ یہ وہ زبان ہے جو جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی زبان ہے۔ اسی لیے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ قرآن عربی ہے، یاد رکھیے آپ، قرآن پاک جو ہے، جب کبھی ہم قرآن کہیں گے اللہ تعالیٰ کا کلام تو وہ عربی والا ہوگا، ترجمہ چاہے جتنا اچھا ہو وہ قرآن پاک نہیں کہلائے گا۔ اور عرب تو اتنے محتاط ہیں، ترجمہ قرآن بولنے کو جائز ہی نہیں قرار دیتے۔ وہ عرب دنیا، عرب ورلڈ، ان کا فتویٰ ہے پورے عرب دنیا میں ترجمہ قرآن جائز نہیں کہتے ہیں۔ لہذا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ترجمہ معانی قرآن، قرآن کا معنی جو میں سمجھ رہا ہوں اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کیسے ترجمہ ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے کلام کو کیسے تم دوسری زبان میں شفٹ کر سکتے ہو؟ اللہ کا کلام ہے، وہ کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کے کلام کو جو میں نے سمجھ لیا، اس کو میں نے اردو میں، انگلش میں، تیلگو میں ٹرانسلیٹ کیا، اس میں غلطی ہو سکتی، میرے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لہذا ٹرانسلیشن سے غلطی ہے۔ بڑے بڑے ترجموں میں کچھ نہ کچھ غلطیاں پائی جاتی ہیں، اللہ کا کلام تو غلطیوں سے مبرہ ہے، بلند ہے، اعلیٰ ہے، لہذا وہ سینسیٹیو ہے، انہوں نے سمجھ لیا تھا۔ ہم لوگ اردو میں ترجمہ قرآن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قالب اختیار فرمایا، جو پیراہن اختیار فرمایا، وہ عربی الفاظ کا ہے، وہ اللہ کے منتخب ہے، ان کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ نماز میں غیر عربی قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ نماز میں کوئی آپ فارسی میں، اردو میں، تیلگو میں پڑھنے آئے تھے، نماز ہو جائے گی ایسا ہے فتویٰ؟ ہرگز نہیں۔ پوری امت اس بات پہ متفق ہے، پوری سورۃ الفاتحہ آپ کو پڑھنی ہوگی، ضمہ سورت آپ کو پڑھنی ہوگی، تب آپ کی نماز مکمل ہوگی۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اسی عربی زبان میں نازل ہوا۔ اِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہ وہ کلام ہے جس کا پچھلے صحیفوں میں بھی تذکرہ تھا۔ زبر اصل میں زبور کی جمع ہے، زبور کتاب کو کہتے تھے، زبر اس سے لفظ بنا ہے، اور اس کے معنی یہ کہ کتابیں، پچھلے صحیفے، الاولین، پچھلے جو گزر چکے ہیں۔ لہذا قرآن مجید کا تعارف پچھلی کتابوں میں بھی تھا، اور قرآن مجید کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا پچھلی کتابوں میں، اور اس کے سلسلے میں بارہا مثالیں آ چکی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے تذکرہ تھا پچھلی کتابوں میں، کہ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولم یکن لہ آیتن، اے مکے کے لوگوں تمہارے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا نشانی ہوگی، ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ مکہ مکرمہ میں یہ کلام نازل ہونے لگا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام قرطبی روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ مکہ مکرمہ کے مشرکین نے بنی اسرائیل کے علماء کے پاس اپنا وفد بھیجا. وفد بھیجنے کے بعد کہا کہ ایسی ایسی صورتحال ہے کہ ایک صاحب ہے جو اعلان کر رہے ہیں نئی نبوت کا، اور وہ کچھ آیتیں ہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کی جانب سے نازل ہو رہی ہیں. تو اس وقت کو بنی اسرائیل نے، ابھی شروع کی بات ہے، یہ آغاز ہے ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، اور ابھی مکہ مکرمہ سے بہت زیادہ باہر بات نہیں نکلی ہوئی ہے. یوں سمجھ لیجیے نبوت کا دوسرا تیسرا سال ہے. لہذا اس پیریڈ میں، اس زمانے میں، چونکہ ابھی یہودیوں کو پوری طرح اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اسلام کا غلبہ کیسے ہوگا اور خود یہودی کیسے زد میں آئیں گے، لہذا ان کو معلوم نہیں ہے. ان کے پاس نمائندہ آیا مکہ مکرمہ سے اور اس نے کہا کہ ایسے ایسے ایک صاحب ہیں، ان کا یہ نسب ہے اور وہ یہ کہتے ہیں اللہ کا یہ کلام ان پر نازل ہو رہا ہے. تو ان یہودیوں نے، ان اسرائیلیوں نے جواب دیا اور کہا کہ ہمارے صحیفے بتاتے ہیں کہ اس نبوت کا وقت آ چکا ہے، ہمارے صحیفوں کی علامتیں پوری ہو رہی ہیں اور وہ وقت آ چکا ہے. لہذا یاد رکھو کہ وہ نبی اور رسول کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتا. تم جو کہہ رہے ہو تو ہم ان کے سلسلے میں آزمائیں گے، دیکھیں گے کہ وہ رسول ہے بھی کہ نہیں ہے. لہذا پھر یہودیوں اور اسرائیلیوں کا وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تین سوالات رکھے. پہلا سوال انہوں نے کہا کہ روح کیا ہے، اس کی آپ تشریح کیجئے. دوسرا، کچھ لوگ غائب ہو گئے تھے کہف میں، کہیں غار میں، ان کا کیا معاملہ ہے. تیسرے، ذوالقرنین کس کو کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چیزوں کا جواب دیا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یسألونک عن ذی القرنین. اور اسی طرح پھر اصحاب الکہف کا پورا واقعہ سورۃ الکہف میں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح جوابات عنایت فرمائے وحی الہی کی روشنی میں، تو آپ یقین جانیں گے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے اس وفد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی چومے، پاؤں بھی چومے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی چومے اور پاؤں بھی چومے. اور قدم بوسی کا سلسلہ وہ یہودیوں تک جا کے ملتا ہے. وہیں سے رواج غالباً یہ بڑھا کہ انہوں نے مارے اعتراف کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی کی. باضابطہ ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں اس کی روایت کی. لیکن بعد میں دھیرے دھیرے جب دیکھا کہ اسلام کا مزاج تو کچھ اور ہے، یہودیوں کی تائید میں نہیں پڑ رہا ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ ہماری دکانیں تو بند ہونے والی ہے، انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو ہم پر بھی لعنت کر دی گئی، تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت. اور دوسری بات یہ کہ بنی اسماعیل میں کیسے آ گئے رسول، ہمارے خاندان میں آنا چاہیے تھا. یہودیوں کا عالم یہ تھا، اسرائیلیوں کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے بڑی لمبی ہجرتیں کی تھی. فلسطین سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کے اطراف آ کے انہوں نے بستی بسا لی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے صحیفوں میں بتایا گیا تھا کہ اس مقام پر آخری رسول آئیں گے، تو ہمارے خاندان میں رسول آنا ہے، لہذا ہم کو یہاں آ کر بسنا چاہیے. یہ کہہ کر وہ آ گئے تھے اور مدینے کے اطراف بس گئے تھے. جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ نہیں، نبوت آخری رسالت چلی گئی بنی اسماعیل میں، تو حسد من عند انفسہم، اب جلسی، حسد، اور اس حسد کی وجہ سے بغیم بینہم، اتنی نفرتیں انہوں نے پھیلائی کہ اسلام کے خلاف محاذ میں لگ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ میں لگ گئے. ورنہ تو اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے تمہارے لیے یہ کیا کم کافی ہے. اولم یکن لہم، ان لوگوں کے لیے جو انکار کر رہے ہیں قرآن مجید کا، آیتن، یہ نشانی کیا کم ہے، یہ معجزہ کیا کم ہے، ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ علماء بنی اسرائیل خود اعتراف کر رہے ہیں. علماء بنی اسرائیل نے کیسے اعتراف کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 6 سال کے ہیں، 7 سال کے ہیں، نہیں غالباً بلکہ 12-15 سال کے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا حضرت ابو طالب کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ تجارتی سفر ہوا، اور شام کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے. شام میں ایک علاقے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ٹھہر گیا، اور اس کے بعد وہاں پر ایک ایسا راہب تھا، ایک ایسا پادری تھا جو بہت ہی ریاضت میں، عبادت میں مصروف رہتا، عوام سے بالکل تعلقات نہیں رکھتا. اس نے اس دن، اس کی زندگی کا یہ پہلا دن تھا کہ ایک دعوت منعقد کی.
قافلے کی طرف، قریش کے اس قافلے کی طرف اپنے نمائندوں کو بھیجا کہ جا کر پورے قافلے والوں سے کہنا کہ ہمارے پاس آج ظہرانہ تناول کر لے، دوپہر کا کھانا ہمارے یہاں کھا لے۔ لہذا میسج پہنچا، مسافر تھے ہی وہ لوگ، ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، ہم آئیں گے۔ اور دوپہر کے وقت جب سارے قافلے کے لوگ پہنچ گئے تو وہ راہب کہتا ہے آپ لوگ پورے تو نہیں آئے؟ کہا بھائی پورے آ چکے ہیں۔ کہا نہیں پورے نہیں آئے آپ لوگ۔ ابو طالب نے کہا پورے قافلے کے لوگ آ چکے ہیں سوائے ایک لڑکے کے کہ وہ لڑکا زیادہ کھانے وانے کو اہمیت نہیں دیا، تو وہ ہم نے بھی کہا کہ نوجوان لڑکا ہے کیوں ہم ساتھ لے کر جائیں، اہم لوگ پورے آ گئے۔ کہا نہیں آپ وہ لڑکے کو بھی بلائیے، آپ اس لڑکے کو بھی بلائیے۔ پھر نمائندہ بھیجا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ لے کر پہنچا۔ تو اس وقت وہ راہب کہتا ہے جس کا نام بحیرہ بتایا گیا، اس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ اب قورم پورا ہوا، میں جو چاہتا تھا اب پورا ہوا۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ جب آپ لوگ آئے تو میں دیکھا آپ کے قافلے کے ساتھ مستقل بادل چل رہا ہے، اور پھر میں سمجھ گیا کہ آخری رسول کی نشانی ہے کہ ان کے سر پر بادل سایہ فگن رہے گا، لہذا میں سمجھ گیا کہ وہ ہیں آپ کے درمیان۔ میں چاہتا تھا کہ میں ان کی دعوت کروں اور ان کے ذریعے ان کی خدمت کروں، لیکن میں دیکھا جب آپ لوگ آئے بادل یہاں نہیں آیا، بادل وہیں ٹھہرا ہوا ہے، لہذا میں سمجھ گیا کہ وہ وہی ہے، جس فرد کی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں وہ وہی ہے۔ لہذا میں پھر اسی لیے اصرار کیا، ضد کیا کہ وہ سب آ جائیں۔ اب جب یہ نوجوان بھی آ گیا تو بادل بھی آ گیا ہے، آپ ان کو فوراً مکہ مکرمہ واپس بھیج دیجئے۔ مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کوئی قافلہ لوٹ لے، حملہ کر دے، ڈاکو نقصان پہنچا دے، لہذا ان کا ایسے تجارتی قافلے میں ساتھ رہنا مناسب نہیں ہے۔ لہذا فوراً ابو طالب نے واپسی کا قصد کیا اور واپس آ گئے، اور دوسرا شام میں ہم نے وہ چرچ دیکھا آج تک باقی ہے جس میں وہ بیٹھا عبادت کیا کرتا تھا، اس کی چھت گر گئی، بلڈنگ آپ کی اس مسجد ہی کے برابر چار دیواری ہے جس میں کہ وہ چرچ تھا، اس کے سامنے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زبردست عظیم الشان مسجد بنا دی جو الجامع العمری کے نام سے مشہور ہے، اس میں بھی نماز ادا کرنے کا موقع ملا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ علماء بنی اسرائیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو سمجھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور ان کا عالم یہ تھا وہ اعتراف کر رہے تھے۔ اور پھر جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنائے گئے تو آپ جانتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کو لے کر گئی اپنے اس کزن کے پاس جو بہت ہی پرانی کتابوں کے تورات اور انجیل کے ماہر عالم تھے مکہ مکرمہ کے، اور ان کا نام تھا ورقۃ بن نوفل۔ ان کے پاس لے گئی اور کہا کہ دیکھیے ایسا سا ہوا، کچھ ہستی آئی تھی اور انہوں نے اقرا بسم ربک الذی خلق اس طرح کی آیتیں پڑھائی۔ پورا واقعہ جب سنا ورقۃ بن نوفل نے تو کہا خدا کی قسم یہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد ان کا جو جملہ ہے وہ جملہ قابل لحاظ قابل ملاحظہ ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں کتنی تھی۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ کاش میں اس وقت زندہ رہوں جبکہ آپ کی بستی کے لوگ آپ کو نکال دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ مخرجیہم، مجھے نکالیں گے؟ اتنی محبت کرنے والے اور مجھ پہ اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے، مجھ سے فیصلے کروانے والے، میرے پاس امانت رکھوانے والے، یہ مجھے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، پچھلے صحیفے بتاتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی، اپنا ملک چھوڑنا پڑے گا، میں اس وقت زندہ رہوں گا تو آپ کی پوری تائید کروں گا۔ روایتوں میں آتا وہ ضعیف ہو چکے تھے، ہجرت سے پہلے وہ وفات کر گئے، لیکن آپ اندازہ کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نشانیاں تھی کہ اس میں ہجرت تک کا بھی تذکرہ تھا۔ اور دور مت جائیے، آج بھی جو بائبل ہے نا، اس بائبل کے مختلف چیپٹروں کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب و غریب نشانیاں ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہوا ہے اور وہ کوہ فارا آئے گا اور 10,000 اس کے ساتھی ہوں گے اور ایک آتشی نورانی شریعت اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ اب آپ سوچئے فتح مکہ کے سوا یہ پیشن گوئی کسی اور پر پوری نہیں اترتی۔ فتح مکہ کے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ کوہ فاران یہ مکے کی پہاڑیوں کو کہتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نورانی شریعت تو لے کر چلے ہی تھے۔ اتنی نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلے صحیفوں میں تھی کہ حضرت یحییٰ
علیہ الصلوۃ والتسلیم لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں گناہوں سے باز آ جاؤ، تقوی اختیار کرو، حرام پہ نہ مرو، تو ایک صاحب چڑھ کے بنی اسرائیل کے کہتے ہیں کھڑے ہو کے، کون ہے تم؟ کون ہے تم؟ تم وہ ہو جو بشارت دینے والا ہے، مسیح کہلائے گا؟ تو کہا نہیں، میں مسیح نہیں ہوں، وہ میرے بعد آئیں گے۔ تو پھر تم وہ ہو جو سب سے اخیر میں آنے والا ہے؟ کہا نہیں، میں وہ نبی و رسول بھی نہیں ہوں جو سب سے اخیر میں آنے والا ہے، وہ بھی اپنے وقت پر آئے گا۔ اتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ تھا کہ عوام واقف تھے، اور حضرت یحییٰ سے کہہ رہے ہیں آپ وہی رسول تو نہیں ہے جو اخیر میں آنے والے ہیں۔ آپ نظر کیجئے کہ اتنی بڑی یہ نشانی تھی مکے کے لوگوں کے لیے کہ خود اہل کتاب تسلیم کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ علماء بنی اسرائیل شہادت دے رہے ہیں، لیکن مکے کے لوگوں نے قدردانی نہیں کی، اور پھر دھیرے دھیرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی اور حالات بدلتے چلے گئے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّ، میں نے ابھی اعجمی کا تذکرہ کیا کہ اگر ہم یہ کلام نازل کر دیتے کسی ایسے شخص پر جس کی زبان میں وضاحت نہ ہوتی، فصاحت نہ ہوتی، بلاغت نہ ہوتی، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اور پھر وہ ان کے سامنے پڑھتا اور وہ ایمان نہ لاتے تو کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ لیکن ایسا تو نہیں ہوا، ہم نے خالص عرب پر جس کی زبان میں بڑی فصاحت ہے اور جس کے کلام میں بڑی بلاغت ہے، اس پر ہم نے یہ کلام نازل کیا، پھر بھی یہ مخالفت کر رہے ہیں۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، لیکن ہم مجرموں کے دل میں بھی اس کلام کو داخل کر کے رہیں گے۔ ایک رعب ہوگا اور ایک گھبراہٹ ہوگی، اور ان کو ایک یقین ہوگا کہ اللہ کا کلام ہے، اور اس میں جو جو اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئیاں فرمائی وہ پوری ہونے والی ہیں، لیکن اس کے باوجود ضد، ہٹ دھرمی، ذاتی مفاد کو دیکھنا، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو ایمان سے روک دیتی، محروم کر دیتی ہے۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، نہیں ایمان لائیں گے وہ جب تک کہ عذاب علیم کا مشاہدہ نہ کر لیں، دردناک عذاب کا مشاہدہ نہ کر لیں۔ تو کان کھول کر سن لو، فیاتیہم بغتۃ، سزا جو آئے گی وہ پہلے سے نوبت بجا بجا کے اس سے واقف نہیں کرایا جائے گا، یہ عذاب اچانک آئے گا، وہم لا یشعرون، اور ان کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفین پر سیلاب کا عذاب بھیجا، تو پھر اس کے بعد جو لوگ آباد ہوئے دنیا میں، انہوں نے کہا کہ بلڈنگز اچھی بنانی چاہیے، مضبوط اونچے اونچے مقام پر، ہل اسٹیشنز پہ سیلاب آئے تو ہماری بلڈنگوں میں کوئی نقصان نہ ہو، اور پھر آباد ہوتے چلے گئے اور پہاڑوں پہ گھر بناتے چلے گئے، اور پھر نبیوں اور رسولوں کا انکار کرنے والے بنے۔ تو سورۃ الشعراء میں یہ وضاحت آ چکی ہے کہ اس قوم عاد پر جب اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تو اب سیلاب کا عذاب نہیں تھا، یہ ڈر رہے تھے سیلاب سے، اور اللہ تعالیٰ نے بھیج دی آندھی، ایسی آندھی ان کو اڑا اڑا کے پھینکتی تھی، کٹے ہوئے کھجور کے درختوں کی طرح ان کا حشر ہوا۔ تو پھر اس کے بعد سے لوگوں نے بستی وسائی، تو لوگوں نے پھر آندھی سے بچنے کا انتظام کیا، پہاڑوں کے اندر اندر گھر بنائے، اور پہاڑوں کو چھید چھید کر اس کے اندر تراش تراش کر کہ ان بیڈ رومز میں نہ آندھی آئے گی، ان ٹھکانوں میں، آشیانوں میں نہ آندھی کا اثر چلے گا، نہ اثر محسوس ہوگا، لہذا ہم اطمینان کے ساتھ رہیں گے، آندھی سے بچ جائیں گے، آندھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہاں سے آئے گا جہاں سے تمہاری عقل بھی کام نہیں کرے گی۔ لہذا زمین کے نیچے سے آیا زلزلہ، زمین کے نیچے سے زلزلہ آیا اور ان کے پہاڑ کے گھر ان کے لیے قبرستان بن گئے۔ اب اس کے بعد جب انسان بسے تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی، گھر ایسے نہیں بنانے چاہیے کہ زلزلہ آئے تو نقصان پہنچے، لہذا ان لوگوں نے جنگلوں میں، باغات میں اپنے بڑے زبردست قسم کے حویلیاں اور دیوریاں بنائی کہ جنگل میں رہیں گے، یہاں پہ کبھی زلزلہ بھی آئے گا تو کھلے میدان میں بھاگ جائیں گے، زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کے اوپر آسمان سے آگ برسا دی، اوپر سے آگ گری ان کے اوپر۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہذا مکے کے لوگ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی شاید زلزلہ آئے گا، طوفان آئے گا، آندھی آئے گی، بارش ہوگی، لہذا ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں،
تمہارے لیے عذاب تو یہ ہوگا، تمہارے لیے عذاب تو یہ ہوگا کہ خود نبی کے ماننے والوں کے ہاتھوں کے ذریعے سے تمہاری پٹائی ہوگی۔ لہذا غزوہ بدر میں چھٹی ہو گئی سارے ان 70 سرداروں کی جو اسلام کے خلاف محاذرائی کر رہے تھے۔ بتا دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، اور وہ پوروں کے اوپر عذاب آیا، ختم ہو گئے، نیز کو نابود ہو گئے۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنذَرُونَ، جب عذاب آئے گا تو یہ کہیں گے مہلت ہے تھوڑی سی، توبہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں راہ راست پر آ جائے، جو غلطی ہوئی اس کا ہم ازالہ کر لیں۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، اور آج عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو، جلدی عجلت کرتے ہو کہ عذاب آ جائے تو ہم دیکھ لیں کس کو عذاب کہتے ہیں، کہ بار بار اے نبی، آپ نبی تو کہتے نہیں تھے کہ محمد بار بار جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں وہ ذرا آ جائے تو ہم بھی تو دیکھیں۔ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، اے نبی آپ دیکھیں کچھ سال ہم ان کو مہلت دیں گے، کچھ سال، کتنے سال؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزرے، اور ہجرت بھی، ہجرت کے دوسرے سال اسی رمضان کے مہینے میں غزوہ بدر، یعنی 14 اور 15 سال کے درمیان ان کی مہلت ختم ہو گئی، ان کی مہلت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پٹتے گئے تو اور 5-6 سال کے بعد یعنی سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ پورا مشرکین سے پاک ہو چکا تھا، نکال کے پھینک دیا مشرکین کو مکہ مکرمہ سے۔ فرمایا أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، چند سالوں کا مسئلہ ہے۔ ثُمَّ جَاءُوهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ، پھر ان کے پاس وہ آ کر رہے گا جس کی دھمکی ان کو دی جا رہی ہے، دیکھیں گے اپنی سر کی آنکھوں سے عذاب کو۔ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ، آج جو انجوائے کر رہے ہیں اور آج جو سرداری ہے مکہ مکرمہ کی، اور منڈی پر جو غلبہ ہے، یہ ساری چیز جس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، یہ کوئی چیز ان کو بچا نہیں سکے گی۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، کسی بھی بستی کو ہم بغیر آگاہ کیے تباہ نہیں کرتے، ہمارے آگاہ کرنے والے بندے ان کے درمیان جاتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور سمجھانے کا حق ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی وہ انکار کرتے ہیں، تب عذاب آتا ہے۔ ذکرا وما كنا ظالمین، نوٹس ہے، یاد دہانی کی بات ہے، غور کرو۔ وما كنا ظالمین، ہم ہرگز ظالم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، پروردگار تو بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ تو نبیوں اور رسولوں کو اس لیے بھیجتا ہے کہ انبیاء اور رسول بندوں کو جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بنے، لیکن انسانوں کی اپنی ہٹ دھرمی، ان کی اپنی گمراہی، ان کی اپنی ضد ان کو تباہ کر دیتی ہے۔ وما تنزلت به الشیاطین، کیا سمجھتے ہو یہ کلام کیا شیطان لے کر آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وما ينبغي لهم وما يستطيعون، نہیں کر سکتے ہیں شیطان یہ کام، اور نہ ہی ان کے لیے سزاوار ہے۔ ان کا تو عالم یہ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا وقت آیا، اللہ تعالیٰ سورۃ الجن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی وہ دھلائی ہوئی دور دور بھگا دیے گئے۔ انہم عن السمع لمعزولون، کہ وہ اللہ کے کلام کو سننے سے بھی دور کر دیے گئے، معزول کر دیے گئے، دور کر دیے گئے، تاکہ اللہ کا کلام ایک شان کے ساتھ فرشتے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آئیں۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ابھی عرض کیا میں نے کہ حضرت جبرائیل امین کو استعمال فرمایا، اس خدمت پر مامور کیا، جو بڑے طاقتور اور جن کا عالم یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل میں آپ کو اپنی اصلی شکل میں جو آپ کی شکل ہے اس میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ مناسب نہیں ہے، کہا کہ نہیں میں ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ ذرا مشکل ہے، اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ آپ اپنی اصلی شکل میں اب ظاہر ہو جائیں نبی کے لیے۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل نے کہا آپ افق پر دیکھیں، تو کہا کہاں؟ مینا کی طرف، کہا نہیں عرفات کی طرف آپ دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرفات کی طرف دیکھنا شروع کیا تو روایتوں میں آتا ہے کہ پورے آسمان پر حضرت جبرائیل امین چھا گئے تھے، پورے آسمان پر حضرت جبرائیل امین چھا گئے تھے۔ ایسا فرشتہ اس شان کے ساتھ کلام لاتا ہے تو اس میں شیطان کوئی مداخلت کرے، کوئی ملاوٹ کرے اور رکاوٹ بنے، یہ کسی قسم کا کوئی امکان نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے،
جس کو لے کر حضرت جبرائیل امین آ رہے ہیں اور کہاں پہنچا رہے ہیں؟ وہ پہنچا رہے ہیں جس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اعلیٰ قلبی کا قلب اتھر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو لے کر کیسے لیا اور لے کر پھر امت تک کیسے پہنچایا؟ اور لازمی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے لیے خیرخواہی اور وہ خواہش کہ کسی طرح انسان کو جہنم میں جانے سے بچانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں کیسا اضطراب لاتی ہے، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوتی تھی، وہ کیا تڑپ ہوتی تھی، وہ کیسی کڑھن ہوتی تھی، وہ راتوں کا رونا کیسا ہوتا تھا، وہ دن میں تڑپنا کیسا ہوتا تھا اس امت کو بچانے کے لیے، اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے آگے کی آیتوں میں۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔